میں آج سے 20 سال پہلے سیاست میں آیا تھا اور ایک ہی مقصد تھا، کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی جن لوگوں کو شاید ضرورت ہے کسی اچھے کام کی، ان تک پہنچ سکوں، علاقے میں کوشش کر سکوں، محنت کر سکوں، لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں۔ اور میں نے اپنی حد الامکان کوشش کی ہے کہ اپنے اس حلقے میں لوگوں کے کام آؤں، لوگوں کی مشکلیں آسان کروں، اور جو کام ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اس حلقے کا ہو سکا وہ میں نے کیا۔ اللہ نے جتنی مجھے استطاعت دی تھی اس کے مطابق میں آج تک اپنی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتا ہوں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہوں۔ جو فلاحی کام کر رہا ہوں وہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، وہ میں کسی پہ احسان نہیں کرتا۔ جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور جس نے مجھے اس قابل کیا، میں اس کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر ادا کروں تب بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو میں اس حلقے کی عوام کے لیے کرتا ہوں، یہ میں ان پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ شاید اپنا جو فرض میں سمجھتا ہوں میں وہ بھی شاید پورا نہیں کر سکتا۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جتنی دیر بھی ہوں کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے، لوگوں کے کام آ سکوں۔ آج جو لوگ میری فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اندر اب میں ان کے باقی جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے بھی ان کے ساتھ رابطہ کروں، اور یہ الیکشن گزر جائے، کیونکہ الیکشن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری باتیں الیکشن کے لیے کرتا ہے، جبکہ میں نے تو جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا میں ان سے کبھی ووٹ مانگنے نہیں گیا، اور میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے پچھلی دفعہ ووٹ کس کو دیا تھا۔ جب میں راشن بھی دیا کرتا تھا اس زمانے میں بھی میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم نے مجھے ووٹ دیا تھا نہیں دیا تھا۔ یہ کام اگر آپ سیاست کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اور اس کو ریگارڈلیس کرنا ہے، اس کو بغیر کسی غرض کے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ غرض کے بغیر یہ کام جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا روز کا رشتہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی غمیاں خوشیاں جب میں بانٹتا ہوں تو مجھے بھی اندر کی تسلی ملتی ہے۔ میں بھی رات کو سکون سے سوتا ہوں، کوئی دوائی لے کے نہیں سوتا۔ اور جب میں محترم عمران خان صاحب کی وجہ سے جیل میں تھا تو میں ادھر بھی بڑے اطمینان سے سوتا تھا، کیونکہ جب آپ کے پاس بہت سارے لوگ دعا کرنے والے موجود ہوں تو آپ کو بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ اور ایک ماں باپ کے جانے کے بعد آپ کے پاس جب بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں بزرگ موجود ہوں، آخر ان میں سے کسی نہ کسی کی دعا تو لگتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی دعا ہی نہ لگے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جاری رہے گا۔ میں پچھلے 10 سال تحریک انصاف کے ساتھ تھا، میں نے کوشش کی عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی، اور ایک ہی جذبہ تھا۔ مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ میں کبھی ایم پی اے بنوں گا اور کبھی عمران خان صاحب اس قابل ہوں گے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے اور میں کوئی وزیر بن سکوں گا یا وزیر اعلیٰ بن سکوں گا۔ اس زمانے میں تو شاید عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایک کونسلر بھی نہیں تھا جب ہم عمران خان کے ساتھ لگے تھے۔ لیکن میں آج بھی کہتا ہوں، اگر عمران خان اپنے وعدے کی پاسداری کرتے تو میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اگر عمران خان اپنے وعدے جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے اگر اس کے امین بنتے تو میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اگر عمران خان صاحب
اگر اس کے قریب بھی کرنے کی کوشش کرتے تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا. میرے سے زیادہ جہانگیر ترین سے زیادہ عمران خان صاحب کو کوئی نہیں جانتا. ہم نے 10 سال میں عمران خان کا سائے کی طرح ساتھ دیا. شاید بادلوں تو سایہ بھی چھوڑ دیتا, ہم نے تو تب بھی نہیں چھوڑا. دھوپ تھی, چھاؤں تھی, مشکل وقت تھا, دھرنا تھا, جلسہ تھا, جلوس تھا, الیکشن تھا, ہم عمران خان کے ساتھ تھے. اور وہی عمران خان جب 2018 میں وزیر اعظم بن گیا, مجھے اس نے جیل میں ڈال دیا. جہانگیر خان کی بیٹیوں کے خلاف تک اس نے مقدمے جاری کر دیے. تو جو انسان اپنے دوستوں کا نہیں ہوتا, اپنے محسنوں کا نہیں ہوتا, اس کے لیے حضرت علی نے آج سے, کرم اللہ وجہ نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, اور جس پہ احسان کیا زیادہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ شر سے بچنا پڑتا ہے. اور عمران خان صاحب نے جو بویا, انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا انجام ضرور دکھائے. میری سنسیریٹی کا حساب بھی میں نے اللہ پہ چھوڑا, اور ان کی سنسیریٹی کا حساب بھی میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑا. اب اللہ جانے اور عمران خان جانے. میں نے بڑی محنت سے اور بڑی ایمانداری سے سیاست کی ہے. میں نے اپنی سیاست باقی عبادت سمجھ کے کی ہے. اس کا حساب بھی اللہ کو پتا ہے. دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے, اور وہی بہتر جانتا ہے. کوئی کسی کے دل میں جا کے نہیں دیکھ سکتا, صرف اللہ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. تو اس لیے میں نے اسی ایمانداری سے, جس ایمانداری سے سیاست شروع کی تھی, میں نے اسی میں اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آج یہاں بہت سارے دوست ایسے بیٹھے ہیں جو میرے ساتھی رہے ہیں پچھلے 20 سال 22 سال. میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہا ہوں, اور ہمیشہ آئندہ بھی زندگی میں شکر گزار رہوں گا. انہوں نے بہت سارا وقت میرے لیے دیا ہے, میرے لیے اپنی انرجیز لگائی ہیں, اپنی فائنینشیل جو سپورٹ ہے وہ دی ہے. لوگوں نے میرے لیے کیمپینز کی ہیں, لوگوں نے دن رات ایک کیا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے مخالف رہے ہیں, آج وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک عزت کا جو دامن ہے وہ کبھی نہ چھوڑوں. اور جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے. جو دوست آپ کے ساتھ چلے اس کا آپ کے اوپر قرض ہوتا ہے, اور آپ کو وہ قرض ہمیشہ ساری عمر یاد رکھنا چاہیے اگر آپ واقعی کوئی انسان ہے. اور اگر دوست کو آپ بھولنا چاہیں, یا طوطا چشم ہونا چاہیں, یا موقع پرست ہونا چاہیں, اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنے مرضی ہو سکتے ہیں, عمران خان صاحب سے بڑھ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت شاطر ہوں کہ میں نے اپنے دوست کو استعمال کر کے اس کو پھینک دیا ہے, تو یہ اس کی بھول ہے. دوست کی کہیں نہ کہیں ضرورت پھر پڑ جاتی ہے. یہ سائیکل چلتا رہتا ہے, اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے. حکومتیں ساری عمر نہیں رہتی. بادشاہت صرف میرے مالک کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. اور جو سمجھتا ہے کہ میں شاید اس چلاکیوں سے ہمیشہ رہوں گا, یہ اس کی بھول ہے. یا کوئی نہیں رہا, نہ ہم سے پہلے والے رہے ہیں, نہ ہم سے بعد والے رہیں گے. اس لیے میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں, سیاست بہت بڑی عبادت ہے. اگر واقعی اس اسپرٹ کے ساتھ کی جائے, اس جذبے کے ساتھ کی جائے جس میں آپ لوگوں کے کام آئے. یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اگر آپ واقعی دل سے سیاست میں کسی کے کام آنے کے جذبے کے ساتھ آئے ہیں, اور اگر آپ کا مقصد اس کی کوئی علاوہ ہے تو یہ نہ کریں. یہ سیاست پھر آپ کے لیے ایک ایسا توق ہے,
جو آپ کے گلے میں پھنس جائے گا کسی نہ کسی دن، اس کا حساب دینا پڑے گا. آج نہیں دینا پڑے گا تو ہفتے بعد دینا پڑے گا، مہینے بعد دینا پڑے گا، سال بعد دینا پڑے گا، 20 سال بعد دینا پڑے گا، پر دینا پڑے گا. یہاں بھی دینا پڑے گا اور اوپر جا کے بھی دینا پڑے گا. میری جتنی بھی ملاقات یا نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے، یا شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے، یا باقی لیڈرشپ سے ہوئی ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت عزت سے، محبت سے مجھے خوش آمدید کہا ہے، میری عزت دی ہے، اور میں ان سے کوئی کسی مقصد کے بغیر یہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا. کیونکہ جب آپ مدد کرتے ہوئے کوئی شرائط رکھ دیں تو آپ اپنا قد یہاں سے یہاں لے آتے ہیں. جب آپ عہدے مانگ لیں، جب آپ کوئی فوائد مانگ لیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک ترازو پہ لے جاتے ہیں کہ تو میری اتنی مدد کر تو میں تیری اتنی کروں گا. پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر وہ تعلق غرض کا ہوتا، پھر مقصد کا ہوتا. میں ایسا کوئی غرض نہیں رکھنا چاہتا. میں ان کی ساتھ تعلق دل کا رکھنا چاہتا ہوں. وہ دل سے میری عزت کرے اور میں بھی دل سے ان کی عزت کروں. اور میں یہی ہمیشہ سیاست میں چاہا ہے کہ جس کے ساتھ چلو دل سے چلو. میں نے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں جن کے خلاف 20 سال سیاست کی ہے، سردار صاحب کے خلاف کی ہے. میں نے کبھی مخالفت میں بھی بے ایمانی نہیں کی. میں جس کا مخالف تھا میں 100% مخالف تھا، اور جن کا میں دوست رہا ہوں میں نے دل سے ہمیشہ ان کے لیے خیر خواہی کی ہے. میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا ان کے لیے کہ یہ جو میرا دوست ہے، جو میرے ساتھ چلتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ چلتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھے گا. ہم سب احسن شرافت صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، 2-3 دن ہیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، آپ میں بہت پوٹینشیل ہے. ہم اس حلقے میں اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، ہمیں ایک ایک شخص کی شکل دیکھ کے اس کے پوٹینشیل کا اندازہ ہے. یہ مجھے اندازہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے اگر وہ واقعی دل سے کرنا چاہتا ہے. میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2-3 دن آپ پوری طریقے سے مکمل طور پہ آپ کیمپین پہ لگ جائیں. لاسٹ ڈے ارینجمنٹ کریں، اپنے آپ کو منظم کر کے آخری دن کی کیمپین کا بندوبست کریں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں احسن شرافت صاحب کے لیے، جتنے قائدین یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کے لیے. اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. جتنی دیر میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اسی طرح حاضر ہوں. جس قابل ہوا، جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس حلقے کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی خدمت کرتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ.